بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اولین مہاجرین میں سے ہیں، معلم مدینہ اور شہید احد ہیں۔ صحیح بخاری 3924 اور صحیح مسلم 940۔ اسلامی تاریخ میں جن شخصیتوں نے اپنی سیرت کے سنہرے نقوش چھوڑے ہیں، ان میں ایک بڑی شخصیت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ ان کو جو اعزازات ملے وہ کم ہی لوگوں کو نصیب ہوئے۔ ان کی عظمت و فضیلت کے بارے میں اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ ان کو اسلام کا پہلا معلم بننے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ قریش کے ایک بڑے خاندان عبدالدار سے تعلق رکھتے تھے، بڑے امیر والدین کے بیٹے تھے۔ ان کا بچپن اور جوانی نہایت ناز و نام میں گزری تھی۔ عمدہ سے عمدہ تر نت نئی پوشاکیں پہنتے تھے، اپنی ماں کے بڑے ہی لاڈلے تھے، لہٰذا ان کے لیے نہایت قیمتی لباس بنایا جاتا تھا۔ مکہ میں سب سے مہنگا اور قیمتی عطر استعمال کرنے والے بھی مصعب ہی تھے۔ ان کے لیے یمن کے مشہور علاقے حضر موت سے جوتا خریدا جاتا تھا۔ یہ خود بھی بڑے خوبصورت، نہایت خوش لباس، خوش گفتار اور خوش خوراک تھے۔ نوجوانوں کی مجلس میں بیٹھتے تو ان کی گفتگو سننے والی ہوتی تھی۔ اتنی شاندار گفتگو کرتے تھے کہ سننے والا حیران رہ جاتا۔ اکثر نوجوان ان کا انتظار کرتے کہ وہ کب مجلس میں آئیں اور ان کی باتیں سنی جائیں۔ جب وہ مجلس میں بیٹھ جاتے تو سب ان کی طرف دیکھتے، ہمتن گوش ہو کر ان کی باتیں سنتے اور سر دھنتے۔ ان کے دلائل بڑے قوی اور زوردار ہوتے تھے، کوئی ان سے گفتگو میں آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ مصعب بن عمیر کی والدہ خناس بنت مالک نہایت امیر کبیر عورت تھیں۔ مصعب کی شخصیت میں بے شمار خوبیاں جلوہ گر تھیں۔ وہ بڑے بہادر تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، تاہم ایک ذات ایسی تھی جس سے وہ بہت ڈرتے تھے اور ان کے سامنے ان کی گھگی بن جاتی تھی، اور یہ ان کی والدہ تھیں۔ وہ والدہ کے بڑے فرما بردار تھے، اپنی دھن کے پکے تھے۔ ایک مرتبہ جو ارادہ کر لیتے وہ اٹل ہوتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز حق بلند فرمایا تو یہ نہایت ہی کٹھن اور مشکل دور تھا۔ اسلام قبول کرنے والے بہت تھوڑے تھے، چھپ چھپ کر تبلیغ ہوتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی کے دامن میں ارقم بن ابی ارقم کے گھر کو دعوت اسلامی کا مرکز بنا لیا۔ یہ گھر لوگوں کی نگاہوں سے دور تھا۔ ارقم کا تعلق ابو جہل کے خاندان بنی مخزوم سے تھا۔ پھر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا جب بنی عبدالدار کے اس فرزند نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی کیفیت بدل گئی۔ ان کا بیشتر وقت دار ارقم میں گزرتا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری سے فیض یاب ہوتے اور اسلام کی تعلیمات حاصل کرتے تھے۔ ان کی والدہ اسلام کی سخت دشمن تھی، اسلام کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتی تھی، اس لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مصلحتاً اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، مگر آخر کب تک وہ اسلام کو چھپائے رکھتے۔ ایک دن ان کے دوست عثمان بن طلحہ نے ان کو دار ارقم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، پھر کسی اور مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا۔ چنانچہ عثمان بن طلحہ نے ان کی والدہ کو ان کے اسلام لانے کی خبر دے دی۔ بس پھر کیا تھا، ایک بھونچال آ گیا۔ ان کی ماں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بیٹا بھی اسلام قبول کر سکتا ہے۔ ایک دن مصعب رضی اللہ عنہ کی ماں نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا۔ بعد ازاں مصعب رضی اللہ عنہ کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہ اپنی ماں سے صرف ڈرتے ہی نہ تھے بلکہ اس کا بے حد ادب و احترام بھی کرتے تھے۔ ماں نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا تھا، قریب تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو مار بیٹھتی کہ اشراف میں سے ایک شخص نے اسے منع کیا اور کہا کہ ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں، اتنا غصہ نہ کرو، یہ خود ہی سمجھ جائے گا۔ اس وقت تو طوفان ٹل گیا، مگر جو ماں کی اسلام دشمنی میں سختی آتی گئی، مصعب رضی اللہ عنہ کی قوت ایمانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ماں نے ان سے تمام مراعات چھین لیں اور یہ تمام دنیاوی نعمتوں سے محروم کر دیے گئے۔ جب ماں نے دیکھا کہ اس کا یہ حربہ بھی کامیاب نہیں ہوا تو ان کو قید کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب قریش کے ظلم و ستم سے بچاؤ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ارشاد ہوا،
حبشہ میں ایک ایسا عادل حکمران ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، لہٰذا وہاں چلے جاؤ۔ جن خوش نصیب لوگوں کو حبشہ کی پہلی اور پھر دوسری ہجرت کا شرف حاصل ہوا، ان میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو ایک دن یہ بھی ماں کو جل دے کر نکل بھاگے۔ ہجرت کرنے والوں کے قافلے میں شامل ہوئے اور بخیریت حبشہ پہنچ گئے۔ وہاں کچھ عرصہ گزرا تو مہاجرین حبشہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اہل مکہ اسلام لے آئے ہیں، چنانچہ بہت سارے لوگ واپس آ گئے۔ ان میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب وہ مکہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ محض افواہ تھی، جبکہ حقیقی صورتحال یہ تھی کہ اہل مکہ اپنے کفر اور شرک میں پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے اور مسلمانوں پر پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ حبشہ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ خاصے کمزور ہو گئے تھے، ان کی رنگت ہی بدل گئی تھی۔ ماں نے دیکھا تو بے تاب ہو گئی، بیٹے کو گھر لے آئی، مگر اب اس کی محبت اور پیار میں خاصا فرق تھا، وہ اپنے بتوں کو چھوڑنے پر آمادہ نہ تھی۔ ادھر بیٹا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پہلے سے بھی آگے بڑھ چکا تھا۔ مصعب رضی اللہ عنہ نہایت خوش اخلاق تھے، جس کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے اس کو اپنا گرویدہ کر لیتے تھے۔ ان کے ایک بچپن کے دوست عمر بن ربیع بیان کرتے ہیں کہ ہم دونوں نے حبشہ کی طرف اکٹھے ہی ہجرت کی تھی۔ مصعب میرا دوست تھا، میں نے اس سے بڑھ کر حسن اخلاق والا کوئی شخص نہیں دیکھا، اس کا کسی سے کم ہی اختلاف ہوتا تھا۔ اسلام سے محبت کی لذت بھی عجیب شے ہے۔ والدہ نے پھر سختی کی اور کہا، اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا تو میں تمہیں رسیوں سے باندھ کر گھر ہی میں قید کر دوں گی۔ انہوں نے والدہ کا یہ ارادہ دیکھا تو صاف کہہ دیا کہ جس نے مجھے رسیوں سے باندھنے میں تمہاری مدد کی میں اسے قتل کر دوں گا۔ ماں اپنے بیٹے کے ناقابل تسخیر عزم سے خوب واقف تھی، اس نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کا راستہ چھوڑ دیا۔ بیٹے نے اپنے گھر پر الوداعی نظر ڈالی اور پھر اپنی ماں کے قریب پہنچ کر ادب سے کہا، اماں جان، میں آپ کا نہایت ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دو۔ ماں نے بیٹے کو غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور بولی، ستاروں کی قسم، جب تک میری عقل باقی ہے اور ہوش و حواس کام کرتے ہیں میں تمہارا مذہب کبھی قبول نہیں کروں گی۔ یہ الفاظ سن کر بیٹے کے دل پر کیا بیتی ہوگی یہ وہی جانتے تھے۔ سیرت نگاروں نے ایک اور منظر بیان کیا ہے کہ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے، اتنے میں مصعب بھی آ گئے۔ صحابہ نے دیکھا کہ آج ان کی پوشاک ٹاٹ کی ہے، ٹاٹ کے دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے جن سے بمشکل سطر چھپا رکھا تھا، کیونکہ آج ان کی والدہ نے ان کے بدن کے کپڑے بھی اتروا لیے تھے۔ جب انہوں نے سطر چھپانے کے لیے کچھ مانگا تو اس نے بیٹے کی طرف ٹاٹ کے دو ٹکڑے پھینک دیے اور کہا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑتے تو پھر آج سے تمہیں یہی لباس پہننا پڑے گا۔ چنانچہ مصعب رضی اللہ عنہ یہی لباس پہنے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آہیں نکل گئیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، میں نے مصعب کو اسلام لانے سے پہلے بھی دیکھا ہے، پورے مکے میں اس سے زیادہ والدین کا لاڈلا کوئی نہ تھا، اسے دنیا بھر کی آسائشیں اور سہولتیں میسر تھیں، یہ سب سے مہنگا عطر استعمال کرتا تھا، مگر اس نے یہ ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دیں۔ مدینہ طیبہ سے 6 افراد پر مشتمل ایک وفد مکہ آتا ہے۔ ان لوگوں کی خوش قسمتی کہ ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر واپس جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں اسلام کی روشنی بڑھنے اور پھیلنے لگتی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہمارے لیے کوئی معلم بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن اور دین کے دیگر امور کی تعلیم دے۔ معلم کی بڑی شان ہوتی ہے، یہ بہت اہم اور نازک ذمہ داری ہے۔ معلم کے انتخاب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پر پڑتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ مصعب، یثرب چلے جاؤ اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ چنانچہ مصعب رضی اللہ عنہ یثرب پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے میزبان انصار کے سردار اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ہیں۔
یثرب کا ماحول مکہ سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں دعوت و تبلیغ کا میدان کھلا ہے، کوئی خاص رکاوٹ نہیں۔ یہ نہایت حکمت سے آہستہ آہستہ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں۔ ان کی دعوت کا اسلوب بڑا عمدہ تھا۔ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، دعوت حق قبول کر رہے ہیں۔ وہ خود بھی لوگوں کے گھروں میں جاتے، ان کی مجالس میں شامل ہوتے، ان کے قبائل سے رجوع کرتے اور انہیں قرآن پڑھ کر سناتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آگاہ کرتے اور ان کے اخلاق اور محاسن عالیہ بیان کرتے۔ اس جدوجہد کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک دو آدمی اسلام قبول کر لیتے۔ ادھر اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، جو اب ان کے دوست بھی تھے، محرم راز بھی تھے اور شریک کار بھی، وہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام کو بڑی تیزی سے پھیلنا چاہیے۔ ایک دن انہوں نے مصعب رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور بنی عبد الاشل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ وہاں بنی ظفر کے ایک باغ میں مرک نامی ایک کنویں پر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس کچھ مسلمان جمع ہو گئے۔ اس وقت تک بنی عبد الاشل کے دو بڑے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی مشرک ہی تھے۔ جب انہیں ان کی آمد کی خبر ہوئی تو سعد بن معاذ نے اسید سے کہا، تم جاؤ اور دیکھو کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے عزیزوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ دراصل اسد بن زرارہ میرا خالہ زاد ہے، میں اس کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ تم ان لوگوں کو ڈانٹ دو اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو۔ اگر خالہ کا بیٹا نہ ہوتا تو یہ کام میں خود ہی انجام دیتا۔ اسید نے اپنا حربہ اٹھایا اور ان لوگوں کے پاس جا پہنچے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے انہیں باغ میں آتے دیکھا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ یہ اپنی قوم کا سردار آ رہا ہے، ان کے بارے میں اللہ سے اپنی بندگی کا رشتہ سچ کر دکھاؤ، یعنی انہیں دین حنیف کی دعوت دو۔ مصعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اگر یہ بیٹھے گا تو میں اس سے ضرور بات کروں گا۔ اس دوران اسید ان کے پاس پہنچ گئے اور آتے ہی ان کو سخت سست کہنے لگے، بولے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو۔ یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے نہایت اطمینان سے کہا، کیوں نہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس بیٹھیں، ہماری بات سنیں، اگر ہماری بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں اور پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ اسید نے کہا، تمہاری بات معقول ہے، تم نے انصاف کی بات کی ہے۔ پھر حربہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ اب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بات شروع کی، اس کے محاسن بیان کیے اور قرآن پاک کی تلاوت کی تو دوران گفتگو ہی اسید کے چہرے سے اندازہ ہو گیا کہ وہ بات قبول کر رہے ہیں اور ان کے چہرے پر چمک آ گئی ہے۔ جیسے ہی مصعب رضی اللہ عنہ نے اپنی بات ختم کی تو اسید نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں اور بہت ہی خوب ہیں۔ پھر پوچھا، جب تم لوگ کسی کو مسلمان کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں اور حق کی شہادت دیں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اسید کے دل کی کایا پلٹ چکی تھی۔ وہ فوراً اٹھے، غسل کیا، پاک صاف کپڑے زیب تن کیے، کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ پھر 2 رکعت نماز ادا کی اور کہنے لگے، میرے پیچھے ایک اور شخص بھی ہے، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے، اسلام قبول کر لے تو پھر اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہیں رہے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے، میں انہیں ابھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سعد بن معاذ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سعد بن معاذ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسید رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، واللہ یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لے کر گیا تھا۔ اتنی دیر میں اسید رضی اللہ عنہ مجلس میں پہنچ جاتے ہیں۔ سعد بن معاذ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ، جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا اس کا کیا ہوا؟ تم کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، میں نے ان سے بات کی ہے، واللہ مجھے تو ان کی بات میں کوئی غلط چیز نظر نہیں آئی، ویسے میں نے ان کو منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ کسی طرح سعد بن معاذ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں۔ یہ نہ صرف اپنی قوم کے سردار تھے بلکہ وقت کے بہترین مفکر بھی تھے۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ اب ان کو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تک کیسے بھیجا جائے۔
تاکہ یہ ان کی باتیں سنیں اور اپنے لیے صحیح دین کا خود فیصلہ کریں۔ انہوں نے اچانک سعد بن معاذ سے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد تمہاری خالہ کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر سعد غصے سے بھڑک اٹھے، اپنا نیزہ اٹھایا اور بڑی تیزی سے مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا پہنچے۔ وہ دونوں ابھی تک بنی ظفر کے ایک باغ میں مرک نامی کنویں پر نہایت اطمینان سے بیٹھے تھے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ اسید کا اصل منشا کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو بات پیش کرتے ہیں اس کو سعد خود سنے۔ سعد بن معاذ نے اپنے خالہ زاد اسد رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم، اگر میرے اور تمہارے درمیان قرابت کا تعلق نہ ہوتا تو تم مجھ سے کسی اچھائی کی امید نہیں رکھ سکتے تھے۔ تم لوگ ہمارے محلے میں آ کر جو حرکتیں کر رہے ہو وہ ہمیں قطعاً گوارا نہیں۔ ادھر اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے۔ اگر اس نے تمہاری بات مان لی اور اسلام قبول کر لیا تو پھر اس کی قوم کا کوئی فرد پیچھے نہ رہے گا۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سعد کی کڑوی کسیلی گفتگو کو نظر انداز کرتے ہوئے ان سے نہایت نرمی اور نوازش سے کہا، آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف تو رکھیں، ہماری بات تو سنیں۔ اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگے تو اسے قبول کر لیجئے، اور اگر پسند نہ آئے تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے۔ سعد کہنے لگے، یہ تو بلا شبہ تم نے انصاف کی بات کی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑا اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ اب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ وہ بہترین خطیب تھے، عمدہ گفتگو کا سلیقہ خوب جانتے تھے۔ انہوں نے اسلام کے محاسن بیان کیے، اسلام کا تعارف کرایا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کے الفاظ سعد بن معاذ کے دل و دماغ میں اتر رہے تھے۔ اسلام کے پہلے سفیر نے سعد کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ کہاں وہ غصہ اور اشتعال بھری باتیں، اور کہاں اب ان کی یہ خندہ پیشانی اور بے تابیاں کہ ایک دم بے اختیار ہو کر پوچھنے لگے، تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ جواب ملا، اسلام قبول کرنا بڑا آسان ہے، بس آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، حق کی شہادت دیں اور پھر 2 رکعت نماز ادا کریں، آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ سعد بن معاذ اٹھتے ہیں، انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور پھر مدینہ طیبہ کا یہ نامور سردار کلمہ طیبہ پڑھنے لگا۔ مدینہ طیبہ کے ممتاز سرداروں کے اسلام قبول کرنے کے باعث مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بہت بڑی کامیابی مل چکی ہے۔ ان کے چہرے پر اطمینان ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مدینہ طیبہ کا نامور سپوت دامن اسلام میں جگہ پا چکا ہے۔ ادھر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا دل کچھ اور ہی فیصلہ کر چکا ہے۔ انہوں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی طرف چل دیے۔ قوم کے دانش مندوں نے دور ہی سے ان کے آنے کا انداز دیکھا تو کہنے لگے، بخدا سعد جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کی بجائے وہ دوسرا چہرہ لے کر واپس آ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں سعد اپنی قوم کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اپنی قوم سے یوں مکالمہ کرتے ہیں، بنی عبد الاشہل، تم لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ اپنے باطن میں میرا معاملہ کیسا سمجھتے ہو؟ قوم کے افراد بیک زبان بولے، آپ تو ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے زیادہ اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، ہمارے نمایاں افراد میں سے ہیں۔ اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میرے بارے میں تمہاری یہی رائے ہے تو سنو، تمام مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ وہ قوم کے سردار تھے، قوم ان کی مطیع بھی تھی، ان کا احترام بھی کرتی تھی، ان کی ذہانت و فطانت اور سمجھ بوجھ کی دل سے قائل تھی۔ اور پھر سردار نے تو عین فطرت کی بات کی تھی، اسلام تو دین فطرت ہے۔ اب ان کی بات بنی عبد الاشہل کے لوگوں میں گردش کرنے لگی، گھروں گلی کوچوں اور بازاروں میں اسلام کا چرچا ہے، لوگ جوک در جوک حق کی صدا پر لبیک کہہ رہے ہیں، اسلام کی تاریخ کا سنہرا باب کھلتا ہے۔ شام تک سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے کم و بیش تمام افراد اسلام قبول کر چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مقدس بول سے
مدینہ طیبہ کی بستی گونج رہی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کتنے خوش قسمت ہیں۔ بڑے سردار کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ قوم اس کا احترام کرتی ہے۔ ان کی قوم کے جتنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان سب کی نیکیاں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے نصیب میں آتی ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا پورا قبیلہ بنی عبد الاشل اسلام قبول کر لیتا ہے، صرف ایک شخص رہ جاتا ہے۔ ان کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرے کہ کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ بھی نہ کیا ہو اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی گارنٹی دی ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ تاریخ اسلام میں متعدد ایسے افراد ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی مگر ناطق وحی نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ان خوش قسمت لوگوں میں بنی عبد الاشل کی قوم کا ایک فرد اسیرم بھی ہے۔ اس نے اسلام کے ابتدائی دور میں کسی وجہ سے اسلام قبول نہ کیا، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلتے ہیں تو عین مارکے کے وقت اسیرم میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک نماز بھی ادا نہیں کی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ اسیرم نے عمل تھوڑا کیا مگر اس کا اجر بہت زیادہ پایا۔ اسلام کے پہلے سفیر جن کو اہل مدینہ نے مصعب الخیر کا لقب دیا، ان کا قیام اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر ہی ہے۔ وہ سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کے ارکان سکھاتے ہیں، مدینہ کے سردار ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ جا بجا لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں اور اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت نے اسلام قبول کر لیا ہے تو پھر ہم پیچھے کیوں رہیں؟ اس کے بعد ان کا رخ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی طرف ہوتا ہے کہ ان کی زبان سے تو دین حق ہی کی بات ہی نکلتی ہے۔ جب ان کو محسوس ہو گیا کہ اب مسلمانوں کی ایک قابل قدر جماعت پروان چڑھ چکی ہے تو ان کا مشن ایک حد تک پورا ہو گیا۔ اب حج کا موسم آ رہا ہے، نبوت کا 13واں سال شروع ہو چکا ہے۔ مدینہ طیبہ کے لوگ حج کے لیے مکہ کا رخ کر رہے ہیں اور اس قافلے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں تاکہ اپنے رہبر اعظم اور سالار اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کامیابیوں سے آگاہ اور مدینہ طیبہ کے حالات سے باخبر کر سکیں۔ چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبائل یثرب کے حالات اور ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ ان تمام حالات کو جاننے کے بعد ہجرت کی راہ ہموار اور آسان ہو جاتی ہے اور مسلمان ایک مرتبہ پھر آہستہ آہستہ نہایت حکمت سے مدینہ طیبہ کا رخ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دن وہ بھی آتا ہے جب کائنات کی سب سے اعلیٰ اور معزز شخصیت، آخری اور عالمی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یثرب پہنچ جاتے ہیں۔ غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو ان کے فدائیوں میں یہ قریشی نوجوان مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد غزوہ احد کا موقع آتا ہے۔ اسلامی لشکر اکٹھا ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر مہاجرین اور انصار کو جھنڈے عطا فرمائے۔ ان خوش نصیبوں میں حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جھنڈے کا ملنا ایک بڑی سعادت ہے اور اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی بڑی اور عظیم تر ذمہ داری ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ اس ذمہ داری کو خوب سمجھتے تھے، چنانچہ احد کے دن آپ نے اس ذمہ داری کا حق بخوبی ادا کر دیا۔ مورخین نے اس دن حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کا کردار اس طرح بیان کیا ہے: جنگ احد میں جھنڈا مصعب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ مسلمان جب تتر بتر ہو گئے تو مصعب ثابت قدم رہے۔ ابن کما لیسی آگے بڑھا، اس نے آپ کے دائیں ہاتھ پر تلوار کا وار کیا جس سے آپ کا دایاں ہاتھ جسم سے جدا ہو گیا۔ آپ نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب اس نے بائیں ہاتھ پر وار کیا اور ان کا بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ،
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ حضرت مصعب نے کٹے ہوئے بازوؤں کے بقایا حصوں کے سہارے جھنڈا اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب کی بار اس نے نیزے سے حملہ کیا۔ آپ کی زبان پر مسلسل قرآن پاک کی اسی آیت کی تلاوت جاری تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ نیزے کی انی آپ کے سینے کے آر پار ہو گئی، آپ زمین پر گر گئے اور ساتھ ہی شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت عمر مبارک 40 سال تھی۔ جھنڈا زمین پر گرا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھال لیا۔ معرکہ ختم ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر صحابہ کے ساتھ شہداء کو الوداع کہہ رہے تھے، جن میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے آنسوؤں کے ساتھ ان کو یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا، ہم لوگوں نے محض رضائے الہی کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اس کا اجر و ثواب اور بدلہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ہجرت کا بدلہ دنیا میں بھی پایا، اور کچھ ایسے تھے جن کو دنیا میں کوئی مادی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ ان میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب ان کو دفن کرنے لگے تو کفن میسر نہ تھا۔ ایک چھوٹی سی چادر تھی جس کو سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں پر سرکاتے تو سر مبارک ننگا رہ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی ناش کے قریب کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ وعدے کو سچا کر دکھایا۔ مصعب، میں نے تمہیں مکے میں دیکھا تھا، تم سے زیادہ نفیس لباس اور تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں تھے، اور اس وقت میں تمہاری یہ حالت دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں اور تم ایک معمولی چادر میں لپٹے ہوئے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شہداء کی طرف ایک نظر ڈالی اور فرمایا، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت والے دن شہداء میں اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، مصعب کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور قدموں کو اصغر گھاس سے ڈھک دو اور پھر قبر کے سپرد کر دو، رضی اللہ عنہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سیرت صحابہ کی یہ اردو سیریز پسند آ رہی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔